ارشاد بھٹی صاحب، سر اپنی رائے تو آپ دیں گے ہی، لیکن یہ بھی بتائیں سر، خبریں آپ کے پاس بڑی ہوتی ہیں، اس وقت کیا چل رہا ہے؟ کیا واقعی میں یہ جس طرح ہم پچھلے سال سے 1.5 سال سے سن رہے ہیں غور و خوض ہو رہا ہے، یا پھر اس دفعہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب تو ہوگا ہی، گورنر راج لگے گا ہی؟ میڈم شیخ شکریہ. بالکل فیصلہ تو کب کا کر لیا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور فیصلے کی گونج اور اسلام آباد کی ٹھنڈ اور اوپر سے ہلکی ہلکی دھند اور جو حکومت اندھا دھند اس دھند میں دوڑے جا رہی ہے، اللہ خیر کرے. میڈم شیخ میں حیران ہوتا ہوں اکثر کہ ہم ابھی بھی، ہمارے بڑے محترم بڑے قابل لوگ آئین کی بات کرتے ہیں، آئین سازوں کی بات کرتے ہیں. ابھی میں بڑا آئین کا آرٹیکل 232، آئین کا آرٹیکل 234 اور یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سیاسی طور پر جائز ہے یا آئینی طور پر ناجائز ہے. بھائی جان، میرے پیارے بھائیوں، یہ تو ان ملکوں میں یہ بحثیں ہوتی ہیں جو مہذب ہوتے ہیں، جو آئین پر چل رہے ہوتے ہیں، جہاں جمہوریت ہوتی ہے، جہاں اخلاقیات ہوتی ہے، جہاں منطق ہوتی ہے، جہاں اصول ہوتا ہے، جہاں ووٹ کی عزت ہوتی ہے، جہاں سویلین بالادستی ہوتی ہے، جہاں آزاد عدلیہ ہوتی ہے، جہاں آزاد صحافت ہوتی ہے، جہاں پارلیمنٹ کا تقدس ہوتا ہے. یہ وہاں چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا سہارا لے کر یہ ہو سکتا ہے یا اس کا سہارا لے کر یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو اس تو بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ تو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ تو بحث ہے ہی فضول کہ گورنر راج کن حالات میں لگایا جاتا ہے، گورنر راج لگانے کے لیے کیا لوازمات ہیں، یا گورنر راج لگ بھی سکتا ہے یا نہیں، یا آئین کی روح سے یا 18ویں ترمیم آنے کے بعد وفاق گورنر کسی صوبے میں گورنر راج لگا سکتا ہے یا نہیں، یا اب کوئی عدالت اگر حکومت گورنر راج لگائے گی تو وہ عدالت گورنر راج کو نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی ہے کہ نہیں. یہ تو ساری باتیں گزر گئیں، ہو گئیں، کیونکہ گزرے 3 سالوں میں جو کچھ ہو چکا ہے، اور اتنا کچھ ہو چکا ہے، اور اتنا ناممکن ممکن ہو چکا ہے کہ اب تو یہ جو آئین بنانے والے سے 1973 والے یا 71 والے یا 70 والے، اور اب جو ان کی آل اولاد ہے، وہ تو اگر کوئی آدھے گھنٹے کی ملاقات ہو جائے تو یہ آل اولاد کو بھاگنے کی کہیں جگہ ہی نہ ملے کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا کر دیا ہمارے آئین کے ساتھ. اور آپ نے اتنا تو فوجی آمروں نے کچھ نہیں کیا جتنا آپ نے جمہوری لبادے پہن کر اس آئین کا سوا ستیہ ناش کیا ہے. اور دوسری بات، یہ بحث بھی کون سی بھلا بحث ہے کہ یہ وہاں گورنر راج لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. بھائی کون سے اتنے بااختیار ہیں سہیل افریدی صاحب، یا کون سا ایسا کام ہے جو اب نہیں ہو رہا خیبر پختونخوا میں، یا گورنر راج لگانے کے بعد ہو جائے گا؟ آئی جی، چیف سیکرٹری، ایف سی، کیا یہ سہیل افریدی صاحب کے کنٹرول میں ہیں؟ مقدمے ان پر ہیں، ضمانتیں وہ کروا رہے ہیں، 8 مرتبہ اڈیالہ جیل آ چکے ہیں، ملاقات ان کی نہیں ہو پا رہی، دھرنے دے چکے ہیں، عدالت سے اجازت لے چکے ہیں، کوئی ان کی سنوائی نہیں ہے. اور ایک طرف وزیر اعلیٰ، وہی منتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ چارٹرڈ جہازوں میں دنیا گھوم رہی ہیں، اور دوسری طرف ایک وزیر اعلیٰ اڈیالہ جیل کے باہر چادر کی بکل مار کے تو زمین پر بیٹھا ہوتا ہے. اور بیرسٹر عقیل صاحب کا بھی بات ختم کرنے سے پہلے یقیناً شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ سنجیدگی سے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر غور کر رہے ہیں. اگر آپ مذاقیہ، مزاحیہ یا مخولیہ طریقے سے بھی گورنر راج لگانے پر غور کرتے تو ہم نے آپ کا کیا بگاڑ لینا تھا. اور اس سے ثابت ہوتا ہے عقیل بھائی کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں ملکی معاملات کو لے کر. اور پی ٹی آئی والوں کا بھی شکریہ کہ وہ کہہ رہے ہیں گورنر راج کی باتیں کر کے ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں، مینڈیٹ سلب کر رہے ہیں، اور یہ غیر جمہوری ہو. بھائی ابھی تک مینڈیٹ سے پیٹ نہیں بھرا آپ کا، جمہوری غیر جمہوری سے پیٹ نہیں بھرا آپ کا. ابھی یہ آپ کا بلہ چھن جانا، مینڈیٹ چھن جانا، مخصوص نشستیں چھن جانا، سیاسی سپیس چھن جانا، اس کے بعد بھی آپ کی یہ ہومیوپیتھک گفتگو ختم نہیں ہوئی. اور میڈم شیخ، دہشت گردی کی 2-3 وجوہات جو سامنے آئی ہیں کہ دہشت گردی ہے خیبر پختونخوا میں، اس کو بہتر طریقے سے نپٹنا ہے، لہٰذا گورنر راج لگانا چاہیے. تو کیا دہشت گردی اسلام آباد میں نہیں ہوئی؟ آئی جی کو آپ نے بدل دیا تھا. دہشت گردی بلوچستان میں نہیں ہو رہی،
کیا وہاں گورنر راج آپ نے لگا دیا تھا؟ اور کیا پورے ملک میں دہشت گردی نہیں ہو رہی؟ کیا شہباز شریف صاحب کو آپ نے ہٹا دیا ہے؟ اور ابھی اشتر وصاف صاحب کہہ رہے تھے کہ تھنگز آر ناٹ گڈ ان کے پی. تو سر تھنگز آر گڈ ان کنٹری، ملک میں سب کچھ ٹھیک ہے، اور گورننس پرفارمنس دوسرا جو ہے کہ گورننس پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. تو اس ملک میں گورننس پرفارمنس کون سی ٹھیک ہے؟ آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھ لیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں، ایچ آر سی پی کی رپورٹ دیکھ لیں. اور آخری بات میڈم شیخ کہ گورنر راج لگ گیا، اس کے بعد کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ دہشت گردی آپ ختم کر لیں گے؟ اس کے بعد کیا گارنٹی آپ کے گورننس پرفارمنس کے مسائل حل کر لیں گے اور سب کچھ کمال ہو جائے گا؟ تو لہٰذا یہ ایک بلنڈر ہوگا وفاق کا، برا فیصلہ ہوگا، اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک بدقسمتی کی بات ہوگی کہ گورنر راج لگایا جائے. سر وہ تو کہتے ہیں نا کہ بارڈر ہے، انٹری پوائنٹ ہے، وہاں پر سیلز وغیرہ ہیں، اس لیے خیبر پختونخوا پہ فوکس کر رہے ہیں، لیکن باقی جو آپ کی بات ہے وہ بڑی دلچسپ